اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایسے رائٹنگ کے متعلق۔ ایسے رائٹنگ کا مطلب ہے مضمون نگاری، یعنی جب ہم کسی موضوع کے متعلق تفصیل سے لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو اس موضوع سے متعلق ہم اچھی طرح سے معلومات دے سکیں اور اس لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم اس مضمون کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو نتیجتاً جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے ایسے کہا جاتا ہے، اور اس لکھنے کے عمل کو کہتے ہیں ایسے رائٹنگ۔ جیسا کہ یہاں ایک آسان سی ڈیفینیشن لکھی ہے ایسے رائٹنگ کی، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ An essay is a written work that includes information and discussion, usually to tell how well you understand the subject۔ ایک مضمون جو ہے وہ ایک لکھی ہوئی تحریر یا کام ہوتا ہے جس کے اندر معلومات اور بحث مباحثہ شامل ہوتا ہے، اور عام طور سے اس قسم کی تحریر کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سبجیکٹ یا موضوع پر آپ نے وہ مضمون لکھا ہے آپ اس کے متعلق اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی اسے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اس موضوع کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا کسی بھی مضمون یا ایسے کا جو سبجیکٹ یعنی ٹاپک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور ٹاپک کو پڑھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا ایسے یا مضمون اس ٹاپک کے متعلق لکھا گیا ہوگا یا لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں، مل کر اسے پڑھیں گے۔ مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول اے فیئرویل پارٹی، یعنی اسکول میں میرا آخری دن ایک الوداعی تقریب یا پارٹی۔ تو اب اگر آپ کو اس ٹاپک کے اوپر ایسے لکھنا ہو، یعنی مضمون لکھنا ہو، اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو، تو آپ کے ذہن میں یا آپ کے خیال میں آپ اس مضمون کے اوپر کس قسم کا ایسے لکھیں گے؟ اس ٹائٹل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ مائی جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک پرسنل قسم کا ایسے ہوگا، یعنی یہ آپ اپنا اس میں ذاتی جو ایکسپیرینس ہے اس کے متعلق لکھیں گے، اور اس پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کسی ایک دن کے واقعات کے متعلق لکھیں گے کہ اس دن کیا ہوا تھا، یعنی جب آپ کا اسکول میں آخری دن تھا تو اس دن آپ نے یا آپ کے دوستوں نے کیا کچھ کیا، اور آپ کے اعزاز میں جو فیئرویل پارٹی یا الوداعی تقریب منعقد کی گئی اس میں کیا کچھ ہوا۔ تو اس پرسنل ایکسپیرینس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ایونٹس، یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات۔ اس کے علاوہ آپ مختلف ایکشنز کے متعلق بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا یا وہ کیا، یا آپ کے دوستوں نے مل کر، جیسے کہ الوداعی تقریب کی تیاریاں وغیرہ کی جاتی ہیں، کلاس روم کو سجایا جاتا ہے، یا پھر کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی گیمز وغیرہ ان کے متعلق بھی تیاری وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی تمام باتوں کے متعلق جب آپ بیان کریں گے یا تحریر کریں گے تو ایک قسم کی منظر کشی ہوگی، یعنی پڑھنے والے کے ذہن میں ایک قسم کا خاکہ سا بن جائے گا اس دن کے تمام واقعات وغیرہ سے متعلق جو کہ آپ کو پیش آئے۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک دن کی کہانی ہے، جسے رویداد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس قسم کا جو ٹاپک ہے اس پہ جو تحریر لکھی جائے گی وہ کہلائی جائے گی نیریٹو۔ نیریٹو سے مراد ہے سٹوری یا کہانی جس میں بہت سے ایکشنز اور واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور چونکہ یہ واقعات جو ہیں ان کے متعلق صرف آپ ہی کو معلوم ہے اور آپ جو بھی لکھیں پڑھنے والے کو اس پر یقین کرنا ہوگا، تو آپ اس میں جھوٹ سچ یا کچھ بھی اپنی طرف سے بھی بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے جو ایسے یا مضامین ہوتے ہیں یہ ان کے متعلق ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ کہلائے جاتے ہیں فکشنل، یعنی تصوراتی، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ اپنے ذہن سے لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے یہاں پر یہ پرسنل بھی ہے، نیریٹو بھی ہے اور فکشنل بھی ہے۔ یعنی پرسنل سے مراد ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ایک کہانی کی شکل میں لکھیں گے، اور آپ اسے دلچسپ بنانے کے لیے اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ باتیں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں جنہیں نیریٹو انداز میں لکھا جا سکتا ہے، یعنی ایک کہانی کی طرز پہ، جیسے کہ A journey to a hill station،
یعنی کسی پہاڑی مقام کی طرف کا سفر، یا پھر اس قسم کے ٹاپک بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ the day I got lost، یا جس دن میں گم ہو گیا، یا پھر a visit to a museum، یعنی جب آپ کسی میوزیم کو دیکھنے گئے، یا پھر a visit to a haunted house، یعنی کسی آسیب زدہ گھر میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا تو آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ اب جیسے کہ a visit to a haunted house یعنی آسیب زدہ گھر میں جانے سے متعلق اگر آپ کو مضمون لکھنے کو ملے تو یقیناً ممکن ہے آپ میں سے شاید کسی کی زندگی میں یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو، لیکن جیسے کہ ہم اکثر فلموں وغیرہ میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہم اپنے ذہن سے ان باتوں کو ایک کہانی کے انداز میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جیسا یہ تمام واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے ہوں۔ تو یقیناً اب ایک ایسا اسٹوڈنٹ یا شخص جو کہ اس قسم کی قصے کہانیاں پڑھتا رہا ہو یا فلمیں وغیرہ دیکھتا رہا ہو، وہ یقیناً اس قسم کی ٹاپک پر بہت اچھا ایسے لکھ سکتا ہے۔ اور اگر حقیقت میں اس قسم کا واقعہ خود آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو پھر تو آپ اور بھی بہتر طریقے سے اس پر ایسے لکھ سکتے ہیں اور اسے بہت ہی دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے ایسے کو لکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ آپ واقعات، ایونٹس یعنی واقعات، اور ایکشنز یعنی مختلف قسم کے جو کام ہوتے ہیں جن کے متعلق آپ لکھیں گے، جیسے کہ کسی ایک خاص لمحے پہ بڑی ہی کوئی حیران کن بات ہوئی تو اس سے متعلق پھر آپ اپنی فیلنگز یعنی محسوسات کے متعلق بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کا جو ایسے ہے وہ مزید دلچسپ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہانٹڈ ہاؤس یا آسیب زدہ گھر کے متعلق لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں یا واقعات ہیں ان کو بتاتے وقت ساتھ ہی اگر آپ اپنے خیالات، اپنے محسوسات کا بھی اظہار کریں، مثال کے طور پر اس موقع پر پھر آپ کو کیسے محسوس ہوا، جیسے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پر پھر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، یا میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں بالکل ایسا محسوس کرنے لگا جیسا کہ میں برف کا بن گیا ہوں اور میں اپنی جگہ پر جم گیا ہوں، یعنی مجھ سے پھر ہلا نہ گیا خوف کے مارے۔ تو اس طرح سے آپ ایک نیریٹو مضمون کو بہت ہی دلچسپ بنا سکتے ہیں، اس میں اپنی محسوسات یا فیلنگز کے متعلق باتوں کو شامل کر کے۔ لیکن اب اگر آپ کو اس قسم کا ٹاپک مل جائے جیسے کہ یہاں لکھا ہے ولیج لائف، یعنی دیہاتی زندگی یا دیہات میں جو رہن سہن ہوتا ہے اس کے متعلق اگر آپ کو لکھنے کو مل جائے تو اب کی بار اس ٹاپک پر آپ کس قسم کا ایسے لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے دیہات کی زندگی کی سے متعلق جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ دیہاتوں میں گھر کس قسم کے بنائے جاتے ہیں یا کھیت کھلیان وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ عام طور سے کس طرح سے وہاں اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اب کی بار اس قسم کی باتوں کو جب آپ بیان کریں گے تو یہ ایک طرح سے آپ وہاں کی چیزوں اور لوگوں کی زندگی کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، یعنی اس کے متعلق آپ تفصیل سے بتا رہے ہوں گے۔ تو پھر اس قسم کا جو ایسے ہے یا اس ٹاپک پہ جو ایسے لکھا جائے گا وہ کہلایا جائے گا ایک ڈسکرپٹیو طرز کا ایسے۔ یقیناً اس میں آپ کی تحریر کا جو انداز ہے وہ اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نیریٹو ایسے یعنی ایک کہانی نما ایسے، اس سے بہت مختلف ہوگا، کیونکہ اب کی بار آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی واقعے کے متعلق ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ آپ حقیقت پر مبنی کچھ باتیں بتائیں گے جو کہ کسی بھی گاؤں یا دیہات میں جا کر ان باتوں کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کا جو ایسے ہوگا وہ نان فکشنل کہلایا جائے گا، یعنی یہ غیر تصوراتی ہوگا یا پھر یہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ تو اس طرح سے اکثر نان فکشنل ایسیز جو ہوتے ہیں وہ ڈسکرپٹیو طرز کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے ولیج لائف کے علاوہ اگر آپ کو اس قسم کا ٹاپک کوئی مل جائے، جیسے کہ کوئی مشہور تاریخی عمارت کے متعلق آپ نے لکھنا ہو یا پھر کسی مشہور تاریخی شخصیت کے متعلق لکھنا ہو، تو وہ بھی ڈسکرپٹیو طرز کے ایسے ہی ان پر لکھے جائیں گے، اور وہ نان فکشنل بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ حقیقت کے قریب ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کسی مشہور کتاب یا ناول کے متعلق کوئی ایسے وغیرہ لکھنے کو مل جائے تو پھر
وہ بھی ایک نان فکشنل طرز کا ہی ایسے ہوگا، کیونکہ آپ اس کتاب سے متعلق تمام حقائق وغیرہ لکھیں گے، اور اس کے علاوہ چونکہ اس قسم کے ایسے کا جو تعلق ہے وہ ایک کتاب سے ہے، یعنی یہ ادب سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس قسم کے ایسے کو کہا جائے گا ایک لٹریری طرز کا ایسے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی اس قسم کا ٹاپک مل جائے، ولیج لائف اینڈ سٹی لائف، یعنی دیہاتی زندگی اور شہری زندگی، تو اس قسم کے ایسے میں اب آپ کے پاس دو چیزیں ہیں جن کا آپ نے آپس میں ایک قسم کا مقابلہ کرنا ہے یا موازنہ کرنا ہے، یا پھر یہاں ٹاپک میں دو سے زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو چونکہ اس قسم کے ایسے میں اب آپ دو مختلف جگہوں یا چیزوں کے متعلق جو ہے کمپیریزن کر رہے ہوں گے، یعنی آپ ان کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ ان میں کیا خوبیاں خامیاں ہیں، یا پھر کس طرح سے ایک جگہ دوسری جگہ سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس قسم کے ٹاپک پر جو ایسے لکھا جائے گا اسے کہا جائے گا کمپیریزن اینڈ کانٹراسٹ ایسے۔ اور یہاں بھی یہ ایسے جو ہے یہ نان فکشنل طرز کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے یہاں بھی حقیقت پر مبنی جو ہے وہ باتیں لکھنی ہوں گی اس کے اندر۔ اب اگر آپ کو پولوشن یعنی آلودگی پر ایسے لکھنے کو مل جائے، یا پھر اس کو مزید وضاحت سے اگر لکھا جائے تو ایئر پولوشن، واٹر پولوشن یا پھر لینڈ پولوشن وغیرہ، اس قسم کا اگر کوئی ٹاپک اگر آپ کو مل جائے، یعنی جیسے کہ ایئر پولوشن کا مطلب ہے فضائی آلودگی، جیسا کہ جب ہوا میں گرد و غبار اور دھواں وغیرہ شامل ہو جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو جب آپ اس قسم کے ٹاپک پر ایسے لکھیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کی وجوہات کے متعلق بھی لکھیں گے، اور پھر اس کے جو مضر یعنی غلط اثرات ہوتے ہیں تو اس کے متعلق بھی لکھیں گے۔ لہٰذا اس ٹاپک پر جو ایسے لکھا جائے گا وہ کہلایا جائے گا کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے۔ کاز کا مطلب وجوہات اور ایفیکٹ کا مطلب اثرات۔ اور یقیناً یہ بھی ایک سائنسی اور نان فکشنل طرز کا ایسے ہوگا جس میں آپ نے آلودگی سے متعلق حقائق کو بیان کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو اس قسم کا ٹاپک مل جائے شوڈ اینیملز بی کیپٹ ان زو، یعنی کیا جانوروں کو چڑیا گھر میں رکھا جانا چاہیے، تو آپ پہلے تو آپ یہ طے کریں گے کہ آپ کس حد تک اس موضوع کے حق میں ہے یا اس کے مخالف ہیں، یعنی آپ ہاں یا نہ ان دونوں ہی انداز میں سے کسی ایک کے متعلق بیان کر سکتے ہیں، یا پھر دونوں ہی باتوں کو شامل کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کا ایک رخ بتا سکتے ہیں کہ چڑیا گھر میں جانوروں کو رکھنے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف آپ کچھ دلائل کی مدد سے اس کے نقصانات کے متعلق بھی بتا سکتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی بات درست ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک قسم کا بن جائے گا بحث و مباحثہ، اور اس قسم کے مضمون کے اوپر جب آپ ایسے لکھیں گے تو وہ آرگیومنٹیٹیو کہلایا جائے گا۔ لیکن اگر یہی ٹاپک اس طرح سے ہوتا کہ اینیملز شوڈ ناٹ بی کیپٹ ان زو، یعنی ٹاپک میں ہی طے ہو جاتا کہ آپ نے اس کے حق میں ہی لکھنا ہے، تو پھر آپ اسی ٹاپک کو پروو کرنے کے لیے یعنی ثابت کرنے کے لیے اس پر مضمون لکھیں گے، یعنی صرف اسی کے حق میں دلائل دیں گے، تو پھر اس قسم کا ایسے کہلایا جائے گا پرسویزو ایسے، یعنی کہ ایسے جس میں آپ دلائل دے کر دیے گئے ٹاپک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایسے رائٹنگ سے کیا مراد ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ ہوتا ہے ایسے کا سبجیکٹ یا ٹاپک، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے مختلف قسم کے ٹاپکس پر مختلف قسم کے ایسیز لکھے جا سکتے ہیں۔ آگے چل کر ہم اگلی ویڈیوز میں ان میں سے ہر ایک ایسے کو، یعنی ہر ایک ایسے کی جو قسم ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایسے لکھتے وقت کن سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے۔